حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ابا سے اور وہ اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی صلاح، اس کی ابتدا اور اس کا نقطۂ آغاز جس پر اس کی صلاح کی عمارت کھڑی ہوگی، اول صلاح هذه الامہ الیقین، اس امت کی صلاح کی پہلی اینٹ، بنیاد جس پر صلاح کی عمارت کھڑی ہوگی، فرد کی بھی، معاشرے کی بھی، سوسائٹی کی بھی، جس سے صلاح آئے گی اور اصلاح ہوگی اور جس سے اس کی درستگی آئے گی، وہ یقین ہے، یقین۔ اور یقین یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسے اس پر اتنا اعتماد نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے، اسے اس پر اس سے زیادہ اعتماد ہو۔ یقین کس کا نام ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اسے اس پر اتنا ہو، پتہ نہیں میں اس سے فائدہ اٹھا پاؤں گا یا نہیں، نفع اٹھا پاؤں گا یا نہیں، جو میرے پاس طاقت اکٹھی ہے اس کا نتیجہ مجھے ملے گا یا نہیں، یہ جو میں نے اپنی تدبیر کی ہے اس سے مجھے مقصد حاصل ہوگا یا نہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت، طاقت، شان ایسی ہے وہ چاہ لے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ الیقین، اللہ کی ذات پہ یقین، اعتماد۔ فرمایا یہ صلاح کی پہلی اینٹ ہے، اول صلاح هذه الامہ الیقین۔ یہی یقین کی طاقت ہے جس نے مسلمانوں کو ہر میدان میں دوسروں سے ممتاز رکھا۔ دنیا نے تدبیروں پر، وسائل پر، مادیت پر اعتماد کیا، مسلمان نے ہمیشہ اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھا۔ یہی وہ یقین کی دولت ہے جو مسلمانوں کو دیگر اقوام سے ممتاز رکھتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ مسلمان ہمیشہ وسائل کے لحاظ سے، مادی شکلوں کے لحاظ سے غیروں سے ہمیشہ کم رہا ہے، لیکن اس کی طاقت کی اصل وجہ الیقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد رہا، کیونکہ اس مقابلے میں، اس میدان میں کوئی ثانی نہیں، کوئی برابر نہیں، اس لیے یہ ہمیشہ ان میں ممتاز رہا، غالب رہا۔ تو مسلمان کی اصل طاقت اور مسلمان معاشرے کی اصل طاقت یہ یقین کی دولت ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد۔ فرمایا اول صلاح هذه الامہ الیقین۔ دوسری چیز فرمائی والزہد۔ سفیان ثوری فرمانے لگے زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی موٹے چھوٹے کپڑے پہن لے، بوسیدہ اور جسے کہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، زہد اس کا نام نہیں۔ فرمایا زہد انما الزہد فی الدنیا قصر الامل، زہد اس کا نام ہے کہ لمبی لمبی امیدیں نہ رکھے، لمبی لمبی اس دنیا میں امید ہی نہ رکھے۔ کتنے سال عمر ہو گئی؟ 50 سال، 60 سال، بلکہ اب تو عمر 63 سال بھی ہو گئی، یعنی عمر پوری ہو گئی، آگے تو غریبی چلنی ہے، لیکن اس کی منصوبہ بندی دیکھیے، ایسا لگتا ہے اس نے بھی 100 سال اور زندہ رہنا ہے۔ اتنی طویل جسے کہیں کہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے جو اسے غفلت میں ڈالتی ہے، غافل رکھتی ہے۔ فرمایا اس امت کی صلاح ان دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی قدرت پر، طاقت پر، خزانوں پر، اللہ کی صفات پر اعتماد اور یقین، اور دوسرا دنیا کے معاملے میں زہد، یعنی مختصر زندگی گزارنے کا خیال کہ بھائی میاں صبح کا پتہ کوئی نہیں، شام کا پتہ کوئی نہیں، صبح کا پتہ کوئی نہیں، شام کا پتہ کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا
رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بتاؤ تمہاری زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے شام کا یقین کوئی نہیں، شام ہوتی ہے صبح کا یقین کوئی نہیں۔ اچھا، صحابہ بتکلف باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ اندر کچھ اور ہو، زبان سے اس کا اظہار کچھ اور ہو، جو اندر ہوتی تھی وہی حقیقت زبان پہ آیا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بڑی لمبی عمر ہے، پھر اپنی بات فرمائی، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں مجھے یقین کوئی نہیں ہوتا دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ جو اس دنیا کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہوں، بتاؤ کیا زہد نصیب ہوگا؟ زہد اس کا نام ہے، زہد اس کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ اس امت کی صلاح ہے، جب یہ دو خوبیاں آئیں گی سمجھو اس امت کی نشقیں اب تعمیر کی طرف چل پڑے ہیں، اب اس امت کے راستے کامیابی کی طرف چل پڑے ہیں، اب اس امت کے قدم فلاح کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ جب ان میں یہ صفات پیدا ہونے لگ جائیں گے، یقین کی، زہد کی۔ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا، فرمایا اس امت میں فساد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا، فساد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا البخل، بخل سے۔ یہ بخل یقین کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ جسے اللہ کی قدرت پر، خزانوں پہ یقین نہیں ہوتا وہ بخیل ہوتا ہے۔ بخل یا یقین کے مقابلے میں ہے، جسے اللہ کے خزانوں پہ اعتماد، یقین نہیں ہوتا وہ بخیل ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس امت کا پہلا بگاڑ آغاز بخیل ہوگا، بخیل۔ والعمل، اور لمبی لمبی امیدیں، والعمل، یہ عمل زہد کے مقابلے میں ہے۔ ہاں، تو فرمایا جب یقین رخصت ہو جائے گا اس کی جگہ بخل آ جائے گا، اور جب زہد رخصت ہو جائے گا اور اس کی جگہ عمل، لمبی لمبی امیدیں، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، اور ویسا ہی رہے گا۔ جسے اللہ نے یوں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہتات نے اسے ایسا غافل کر دیا کہ اس اسٹیٹس تک پہنچنا ہے، یہاں تک جانا ہے، یہ زندگی ہوگی، یہ معیار اختیار کر۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے، کثرت نے اسے ایسے غفلت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، ہوش تبا جب قبر میں جا پہنچا، حتی زرتم المقابر، جب قبر میں جا پہنچا، اللہ سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ عمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ انسان کو غفلت میں رکھتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات وہی الموت، لذتوں کو چھڑا دینے والی اور مزوں کو سے نجات دلانے والی چیز کا تذکرہ خوب کیا کرو، اور فرمایا وہ موت ہے، وہ موت ہے، وہ موت ہے، اس کا تذکرہ خوب کیا کرو تاکہ دل و دماغ میں وہ رچ بس جائے، ہر وقت اس کا استحضار رہے۔ اور یہ فرمائے اس امت کا صلاح کا راستہ ہے، ہاں، اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت بھائی یہ خوبیاں ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔